السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خداوند متعال کی پناہ میں ہوں گے۔ آج کے خواب کا ٹائٹل ہے نمرود کا خواب۔ تاریخ کی کتابوں میں کئی ظالم گزرے، لیکن کچھ ایسے تھے جنہیں نیند نے بھی چین نہ لینے دیا۔ یہ وہ حکمران تھے جن کے تاج محلوں میں روشنی تھی، مگر دل اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ آج ہم سنیں گے ایسے ہی ایک بادشاہ نمرود، جس کا خواب اس کی سلطنت کے زوال کا آغاز بنا۔ نمرود بابل کا بادشاہ، تکبر میں ڈوبا ہوا، خود کو رب کہلوانے والا، اس نے خدا کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا اور یہاں تک کہ سورج کو چڑھانے کا دعویٰ کر بیٹھا، لیکن اللہ کے فیصلے خاموش نہیں رہتے۔ ایک رات نمرود نے ایک ایسا خواب دیکھا جس نے اس کے جسم میں کپ کپی طاری کر دی۔ روایت کے مطابق نمرود نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک ستارہ زمین پر گرا اور اس کے گرنے سے پورا بابل جل گیا۔ اس کے بعد ایک نورانی بچہ پیدا ہوا جس کے ہاتھوں میں تلوار تھی اور وہ نمرود کے محل کی طرف بڑھا۔ نمرود نے اپنے سپاہیوں کو بلایا، مگر وہ سب غائب ہو چکے تھے۔ وہ بچہ نمرود کے تخت پر چڑھا اور اس کی تاج پوشی ہوئی، اور نمرود چیختا رہا، چلاتا رہا کہ میں بادشاہ ہوں، میں رب ہوں۔ لیکن آواز آئی، رب وہ ہے جو خواب دکھاتا ہے اور حقیقت بنا دیتا ہے۔ نمرود بڑبڑا کر نیند سے اٹھا، پسینے میں شرابور تھا، خوف زدہ تھا۔ اس نے فوراً اپنے درباری نجومیوں کو بلایا۔ انہوں نے تعبیر دی، اے بادشاہ، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کا خاتمہ کرے گا۔ نمرود نے فوراً حکم دیا، اس سال پیدا ہونے والے تمام بچوں کو قتل کر دو۔ لیکن تاریخ کہتی ہے جسے رب بچائے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ اسی سال ایک بچہ پیدا ہوا، نام تھا ابراہیم۔ اسے پہاڑ کے ایک غار میں دامن میں چھپایا گیا، جہاں وہ پروان چڑھا، اللہ کی توحید کو جانا پہچانا، اور ایک دن اسی نمرود کے دربار میں حق کا اعلان کیا، اسی نمرود کو جس نے خواب میں خود کو مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ابراہیم کی زبان سے سچائی سننے کو ملی۔ نمرود نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا، لیکن آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر اللہ نے نمرود پر ایک مچھر بھیجا جس نے اس کے دماغ میں گھس کر اسے موت دی۔ وہ بادشاہ جو خواب میں بچہ دیکھ کر کانپ گیا، اسی بچے کے ہاتھوں حقیقت میں فنا ہوا۔ ظلم کی نیندیں ہمیشہ بے چین رہتی ہیں، اور جب رب خواب دکھاتا ہے تو وہ نیندیں اعلان زوال بن جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت میں گرا دے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ خواب ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت کچھ نہیں ہوتی، اصل خدا کی طاقت ہے۔ اگر آپ خدا کی طاقت سے جڑ گئے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن اگر آپ نے خدا کی طاقت سے اپنے آپ کو کٹ آف کر لیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اللہ سے نہیں بچا سکتی۔ لہٰذا یہ خواب ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکا کے رکھیں۔ اگر آپ کو بھی اس طرح کا کوئی خواب آتا ہے تو آپ کمنٹ کریں، ہم آپ کے ہر خواب کی تعبیر کو احسن انداز میں پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔